أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام رسول کائنات، امام الانبیاء، سید ولد آدم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کی ذات والا صفات کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کے برادری کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اور درجوں کے اعتبار سے بہت سے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ انبیاء کرام کا طبقہ ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی جمیع مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضلیت والا، شان والا طبقہ حضرات انبیاء کرام کا ہے، اور آگے ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے کچھ رسول ہیں جو صاحب کتاب ہیں، ان کی شان الگ ہے۔ کوئی انبیاء ہیں جو انہی اپنے سے پہلے رسولوں پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کو لے کر آگے بڑھے، ان کا اپنا مقام ہے۔ پھر ان میں جو 5 اولو العزم رسول ہیں، ان کی اپنی شان ہے، اور ان 5 میں سے سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ طبقہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہستیاں، شان والے، مقام والے لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ آگے ان کے بھی کچھ درجات ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ کرام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور ان میں سے پھر درجہ بدرجہ اصحاب غزوہ احد جو ہیں ان کا اپنا مقام ہے، اصحاب حدیبیہ کا اپنا مقام ہے، یعنی غزوہ فتح مکہ میں شریک ہونے والے لوگ ان میں سے زیادہ فضیلت والے، حدیبیہ میں شریک ہونے والے ان سے بھی زیادہ فضیلت والے، بدر میں شریک ہونے والے ان سے بھی زیادہ پھر اصحاب جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی شان ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفاء جو ہیں ان کی شان ہے، اور ان چاروں میں سے بھی سب سے زیادہ افضلیت اور شان والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں کہ جناب ابو بکر صدیق افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں، سب سے افضل۔
13 ہجری ماہ جمادی الثانی کی 22 جمادی الثانی کو، آج 20 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، 22 جمادی الثانی کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان بزرگوں کا تذکرہ، امت کے اسلاف کا تذکرہ نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی قربانیاں بے انتہا ہیں۔ سب سے زیادہ قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ آپ خود فرمایا کہ جب میں نے لوگوں کو دعوت پیش کی، توحید کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، تو سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ دلیل، کوئی نہ کوئی ایسی چیز مانگی۔ ابو بکر وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے، جب میں نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی سوال کیے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن سے دوست تھے آپ کے، عادات و اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جانتے تھے، آپ کی زبان پر جاری سچائی کے سرچشموں سے آگاہ تھے، پتہ تھا کہ انہوں نے کبھی عام دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، تجارت کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دیگر معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج نبوت اور رسالت کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ایمان، سچائی، اخلاص کی خوشبو، عمل کی روشنی، محبت رسول، استقامت علی الدین، یہ جناب ابوبکر صدیق کی خاصیتیں تھیں۔ جس بات کو حق سمجھا اس پہ اتنا ڈٹے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو دائیں بائیں نہیں کر سکی اس سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب ابوبکر صدیق سے بے انتہا وفا کی اور ان کی وفاؤں کی قدر کی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے جتنے صحابہ کرام کے دروازے ہیں سارے بند کر دو سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے۔ یہ ایک بڑا واضح اشارہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کے بعد آپ کے جانشین ہونے کا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے مالی طور پہ مدد کی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کے مال نے میری اور دین کی مدد کی ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے 40,000 دینار خرچ کیے، اور یہ آج کے دور میں کروڑوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں روپے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کے لیے بے دھڑک خرچ کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں گننے لگے تو کئی دن اور راتیں لگ جائیں جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں بھی اس راستے پر اللہ چلنے کی توفیق دے دے، ہم بھی صدیقی بن جائیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی شان اور مقام ہمارے اور ہماری اولادوں کے، ہماری نئی نسل کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ ہر بندے کا جو بھی چاہتا ہے وہ فضیلت کے طور پہ بیان کر دیتا ہے، وہ اس کو ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کئی اقوال ان کے نام منسوب کر دیے جاتے ہیں،
حالانکہ وہ اقوال جتنے بھی اچھے ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب ثابت ہی نہیں ہے تو ان کے نام کیوں لگانے ہیں؟ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اور مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے تو ہمیں پھر دائیں بائیں دیکھنے کی، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ جھوٹ بول کے کیوں ان کی ہم صفات بیان کریں؟ اللہ نے ان کو مقام دیا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اور اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اب خلیل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی دوست ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کی گہرائیوں اور پنہائیوں سے کو جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی میں دوست کے لیے بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں۔ محبوب بھی بولا جاتا ہے، محب بھی بولا جاتا ہے، ولی بھی بولا جاتا ہے، خلیل بھی بولا جاتا ہے۔ خلیل دوستیوں میں سب سے اعلیٰ صفت خلت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، جگری یار، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہہ لیں کہ جگری یار جو ہوتا ہے نا، جس سے بندہ بے دھڑک ہر طرح کی بات کر لیتا ہے، بے دھڑک اس کا پیسہ استعمال کر لیتا ہے، اس کی چیز استعمال کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی طرح کا اپنا بالکل ایسے ہی جیسے بندہ اپنی ذات سے کرتا ہے، ایسے ہی اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ تمہارے اس صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ میرا خلیل ہے، اگر دنیا میں میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کتنی بڑی شان ہے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر صحابہ کرام، عام صحابہ کرام کی عظمت بیان کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ ساری صحابہ کرام کی صفات ہے جو اللہ نے بیان کی۔ جناب صدیق اکبر ان میں بھی شامل ہیں۔ چند ایک نمایاں پہلو ہم دیکھیں تو سب سے پہلی صفت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمایاں سیرت کا پہلو ہے وہ محبت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت تھی، اتنا گہرا یارانہ اور تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ سب سے پہلے سمجھا کرتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس والی صورت نازل ہوئی نا جب، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ سارے کہنے لگے یار رونے والی کیا بات ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت اتری تو اب رونے لگے۔ صحابہ کیوں روتے ہو؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا جب دین مکمل ہو جاتا ہے نا تو اللہ اپنے نبی کو بلا لیتا ہے۔ تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے رازدار تھے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نا ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے عباس فرمانے لگے کہ ایک بندہ ہے اللہ کا، اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے، چاہے دنیا میں رہو چاہے میرے پاس آ جاؤ۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ آپ نے جنرل سی بات کی ایسے سمجھانے کے لیے۔ جناب صدیق اکبر نے یہ سنی تو کلیجہ منہ کو آ گیا، ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ساتھی کہنے لگے یار تم کیوں روتے ہو؟ مگر کوئی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی تو ذکر کر رہے کسی بندے کا، کوئی بندہ ہے اللہ کا، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلانا ہے تو اس نے کہا میں چلے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ قربان تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست پہ
اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا ہے جس کو اللہ اختیار دے اللہ کے نبی کے علاوہ؟ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے کس کو اختیار دیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسا بندہ جس کو اللہ یہ اختیار دے دے؟ اللہ نے اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے اللہ کی رفاقت پسند کر لی، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس قدر رازدار تھے اور محبت میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی ذات اور ساری کائنات سے بڑھ کے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جناب ابوبکر صدیق تو محبت کے تاجدار ہیں، صداقت کے ہی نہیں محبت کے، اطاعت کے، وفا کے تاجدار ہیں۔ آپ سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ دعوت کے ابتدائی دن تھے، آپ مکہ میں دعوت دے رہے تھے، لوگوں نے پکڑ کے مارا، خوب مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ چھڑانے والوں نے کہا کو حیا کرو، یہ بنو تیم قبیلے کا یہ بندہ ہے، کیوں لڑائی کرنی ہے مکے میں، شرم کرو کچھ۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اٹھا کے گھر لائے، زخموں کی مرہم پٹی کی، پانی شانی پھینکا، ہوش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان نثار ساتھی آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والے کہنے لگے ابوبکر اس کی وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے، تم پھر اسی کا نام لے رہے ہو۔ جناب صدیق فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس کے ساتھ ہماری سانسوں کی ڈوریاں وابستہ ہو چکی ہیں، وہی تو ہے، مجھے ان کے پاس لے کے چلو، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ محبت کا معیار تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخواتکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہیں اپنے اولاد، اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنی تجارت، اپنے مکان، دنیا کی ساری چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کے رسول کی محبت جزو ایمان ہے، بلکہ جزو بقائے زندگی ہے۔ اگر دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی تو دنیا کے باقی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے جناب صدیق اکبر نے محبت کا تاجدار بن کے دیکھا۔ پھر آپ کی خصوصیات میں سے ایک آپ کی خصوصیت اطاعت بھی ہے۔ آپ نے اطاعت کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت ایسے کی کہ اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ سفر معراج کا پتہ ہے نا، جب آپ واپس آئے تو آپ نے آ کے ذکر کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی کو ایک تماشا مل گیا، وہ مذاق اڑانے لگے، سارے مل کے کہتے ہیں چلو ابوبکر کے پاس چلتے ہیں، اس سے جا کے دیکھتے ہیں یہ ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے انہوں نے یہ پیسہ صحیح ہے۔ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابوبکر جانتے ہو تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بیت المقدس کے فلسطین سے ہو کے آیا ہوں، القدس سے ہو کے آیا ہوں، راتوں رات یار واپس آ گیا، کیا اس کی یہ بات نہیں مانو گے؟ جناب صدیق اکبر نے صرف یہ پوچھا تھا کہ اب واقعی انہوں نے کہا ہے؟ ہاں ہم ان کے پاس گیا، اس نے کہا۔ جناب صدیق اکبر نے ایک لمحے کے تردد کے بغیر، تذبذب کے بغیر، شک کے بغیر ایک لمحہ نہیں لگایا اور ارشاد فرمایا کہ بالکل صحیح کہا انہوں نے، ہو کیا ہے؟
یہ جو آغاز میں نے آیت پڑھی ہے نا 24ویں پارے کی دوسری آیت ہے، بالکل آغاز میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر مرحلے میں جنہوں نے تصدیق کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کی انتہا کر دی، اطاعت کی تاجداری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا سے رخصتی سے پہلے نا ایک لشکر تیار کیا روم کے لیے. حضرت اسامہ کو اس کا قائد بنایا، رخصت کر دیا، مدینہ سے نکل کے مقام جرف تک یہ لشکر چلا گیا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کو اطلاع ملی، قافلہ وہیں پہ رک گیا. حضرت اسامہ ابھی 17-18 سال کے نوجوان تھے، یہ واپس پلٹ آئے. تو باقی بھی کچھ لوگ واپس آ گئے. کیفیت آپ کی بڑی پریشان کن تھی، آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جب آپ خلیفہ بن گئے نا 3-4 دن بعد امور مملکت سنبھالے، تو جناب صدیق اکبر نے سب سے پہلا آرڈیننس جو جاری کیا نا اپنی خلافت کا، وہ لشکر اسامہ کی روانگی ہے. ہمارے اسامہ کے لشکر کے جتنے لوگ ہیں سب مقام جرف میں پہنچو اور نکلو یہاں سے. اب یہاں 2 مسائل پیدا ہو گئے. ایک تو حضرت اسامہ ابھی نوجوان تھے اور ان کی قیادت میں بڑے بڑے جری اور بزرگ اور بہادر صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا، ان کو تیار کیا کہ فرمایا جاؤ. تو حضرت وہاں کچھ لوگوں نے نا اعتراض کیا حضرت ابوبکر صدیق سے. اس وقت حالات کچھ اور تھے، تو اب آپ ایسا کریں اسامہ کی جو قیادت ہے نا اس کو تبدیل کر دیں، کسی بزرگ کو تجربہ کار بندے کو قائد بنائیں، لشکر کا جیش کا سربراہ بنائیں، اسامہ کو رکھ دیں. اور دوسرا خود حضرت اسامہ نے درخواست پیش کی کہ جناب مجھے اپنے پاس رکھنے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لشکر کسی اور کے پاس بھیج دیں. اور مزے کی بات یہ دونوں درخواستیں لے کر حضرت عمر آئے. سب سے لاڈلے تھے حضرت عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابوبکر صدیق کے بھی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کے نا دونوں درخواستیں پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں سختی سے مسترد کر دی. فرمایا اسامہ سے کہو میں مدینے میں اکیلا رہ جاؤں، بھیڑیے آ کے مجھے کھا جائے، میں تب بھی تمہیں بھیج کے رہوں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جس کو قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو ابو بکر کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہٹائے. حضرت عمر کو خوب جھٹکیاں پڑی. حضرت عمر واپس آئے نا تو سارے پیچھے انتظار کر رہے تھے، انتظار جواب کا پوچھنے لگے کیا بنا، کیا ہوا، کیا بنا. حضرت عمر غصے سے کہتے ہیں چلو پجو کر آج میرے چڑھنا بہت ہی پر نکلو یہاں سے. حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اس نے جانا ہے، یہی قیادت کرے گا اور لشکر روانہ ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. میری کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو روکوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح دین اسلام پر ثابت قدمی جناب صدیق اکبر کا خاصہ ہے. حالات کیسے بھی دیگرگوں ہوئے، کتنے بھی، یہی آپ کی وفات کے بعد کے ہی واقعات ہیں نا. کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، کچھ لوگ ویسے ہی مرتد ہو گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس وقت مرد آہن کے روپ میں سامنے آئے. دین پر ثابت قدمی. بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ روم کے لشکر سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اسلامی سلطنت ابھی کمزور ہے، پیارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں اور ابھی ہم کمزور ہیں، اب اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں. تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو مانعین زکات ہے نا ان سے لڑائی ابھی موقوف کر دیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. جناب صدیق اکبر نے ایک نظر حضرت عمر کے چہرے پہ ڈالی، کہا جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری بہادری کہاں چلی گئی ہے. عمر سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بندہ ایک اونٹنی کی رسی بھی بطور زکات دیتا تھا اور آج وہ اس رسی سے انکار کرے گا، ابوبکر اس سے بھی جنگ کرے گا. ابوبکر جنگ کرے گا اس سے جو نماز اور زکات میں فرق کرنے والے ہیں.
یہ ثابت قدمی تھی، مرتدین سے لڑائی کی، مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی، منکرین ختم نبوت سے لڑائی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال حکومت کی ہے، ان 2.5 سالوں میں اسلامی ریاست کو مضبوط کر کے رکھ دیا۔ یہ دین پر ثابت قدمی تھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ذاتی حیثیت میں آپ نیکی کا جذبہ بہت رکھتے تھے۔ ایک دن مجلس رکھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صاحب، سب سے پہلے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق اٹھا، جی میں نے رکھا ہوا۔ پھر آپ نے سوال کیا آج کسی کی نماز جنازہ میں کون شریک ہوا ہے؟ سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھا، جی میں شریک ہوا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا کے میں نے کھلایا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ آج کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ ساری مجلس میں سب سے پہلے ہاتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ذاتی نیکیاں تھی نا، ساری پرسنل جو آپ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے، فرمایا جس نے ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع کر لی اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کیوں نہ ملے؟ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب جبریل آئے، فرمایا ابھی ابوبکر صدیق آنے والے ہیں، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام کہنا اور ابو بکر سے سوال کرنا اس حالت میں تم مجھ پر راضی ہو؟ اس حالت میں جو تمہاری حالت ہے تم مجھ پر، اللہ پوچھ رہے ہیں جناب صدیق اکبر سے تم راضی ہو مجھ پہ کہ نہیں راضی ہو؟ ایسا اعزاز جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ نیکیوں کا جذبہ، خدمت خلق کا جذبہ، دین اسلام کی تقویت کا جذبہ، دنیا میں اسلام کے غلبے کی خواہش، یہ جناب صدیق اکبر کی خصوصیتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ مال پر 40,000 دینار خرچ کیے، غزوہ تبوک کے موقع پر سارا ہی مال لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کچھ ہو گئے میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے کہا چلو آج ابو بکر سے آگے بڑھتے ہیں، میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کتنا لے کے آیا، کتنا چھوڑ گیا؟ کہا جی آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اسی دوران جناب صدیق اکبر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی سب کچھ لے آیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت اور ان کا نام چھوڑ آیا، سب کچھ سوئی تک لا کے اپنے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ایسا جذبہ تھا۔ اور ایک بار نا ایسا بھی ہوا کہ جناب صدیق اکبر نا حالات سے تنگ آ کے، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے جانے لگے کہ ارادہ کیا کسی دوسری جگہ پہ چلا جاؤں۔ راستے میں نا سردار مالک بن الدغنہ ملا، بڑا قبیلے کا سربراہ تھا ایک کا۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ بستر بوریا باندھا ہوا ہے۔ کہا دوست سے، پرانے تاجر سے، مکہ کے رہنے والے سے، محلے داری بھی تھی۔ کہا یار تیرے مکے والے رہنے نہیں دیتے، چھوڑ کے جا رہا، ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ابن الدغنہ کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج ولا یخرج۔ ابو بکر عجیب بات ہے، تیرے جیسا بندہ نہ خود جاتا ہے نہ نکالا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگلے جملوں پہ غور کریں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی کے بعد پیارے پیغمبر سے کہا تھا ان جملوں پہ غور کریں۔ کیسی مماثلت دونوں دوستوں میں۔ ابن الدغنہ، سردار ابن الدغنہ کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج فانک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ساری وہ صفات ہیں جو جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی تھی۔ فرمایا تو کیوں نکلے گا؟ تو بے کسوں کے لیے کمانے والا ہے، تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والا ہے، تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والا ہے۔ یہ وہی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، چلو میرے ساتھ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔
اور ابن تیمیہ نے کہا جیسے تمہارا دل چاہے ویسے اپنے رب کی عبادت کرنا، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفات تھی۔ اور جب پتہ نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا تو الزام لگانے والے تو منافق تھے بدبخت، لیکن کچھ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جھوٹا پروپیگنڈا بہت جلد اثر کرتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی آپ دیکھیں، اس وقت بھی ہوا وہ 2-3 مخلص صحابہ کرام جن میں حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر صدیق کے اور غریب آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، یہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ پھر وقت گزرا، حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتاری، سیدہ عائشہ کی صفائی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ تھا اس بات میں کہ مصطح مجھ سے وظیفہ لیتا ہے، میرے گھر میں پلتا ہے اور میرے ہی گھر میں اس نے نقب لگا دی ہے۔ غصہ بڑا تھا، آنا چاہیے، غیرت کا تقاضا بھی تھا اور انسانی فطرت کا بھی تقاضا۔ غصہ آیا، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد ایک لقمہ تمہیں نہیں دوں گا اپنے دسترخوان سے۔ اللہ اکبر، حق بنتا تھا، صحیح غصہ تھا، فیصلہ بھی صحیح تھا، لیکن اللہ بھی جب بندوں کو آزماتا ہے نا تو اللہ کی آزمائش کا بھی بڑا عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، ان لوگوں کو یہ روا نہیں جن کو اللہ نے فضل اور وسعت دی ہے کہ وہ لوگوں کو کھلانے پلانے سے روکے، کھائیں پئیں اشارہ کرے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ جا کے فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت ہوتی تو حضرت صدیق کی ان کی چھلک رونے لگے اور باواز بلند کہتے ہیں بلا واللہ یا ربنا، قسم بخدا ہے ہمارے رب، قسم ہے تیری ربوبیت کی، ہم یہ چاہتے ہیں انا لنحب ان تغفر لنا، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ کون کہہ رہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کو رب کا سلام آیا ہوا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ دعا کہتے ہیں آج کے بعد مصطح کا وظیفہ، قسم کا کفارہ دیا اور مصطح کا وظیفہ بحال کر دیا۔ ایسی صفات کا حامل شخص دنیا میں انقلاب نہ لائے گا تو اور کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کا انتخاب پہلی خلافت کے لیے اپنے بعد ایسا ہی نہیں تھا، اسی لیے تھا اس کا انتخاب تاکہ جناب ابوبکر صدیق کے ذریعے دین کو طاقت اور قوت ملے۔ اللہ تعالی ہمیں ابوبکر صدیق سے محبت کرنے